بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انبیاء کرام سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز آتے ہیں ہر طرح کے اینٹی ٹیسٹ میں۔ تو اگر آپ کوئی بھی پاس پیپر اٹھائیں اور آپ ساتھ میں یہ لیکچر کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آئے گی ایک چیز کہ اس لیکچر کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز ہم نے کور کرنے ہیں وہ سارے کے سارے پاس پیپر میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے اور ان کی چیزوں کو میمورائز کرنا ہے۔ اگر آپ کو میمورائز ہو گئی تو آپ ایزیلی کوئی بھی اینٹی ٹیسٹ اسلامیات کا پورشن ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں معلومات۔ تو غور کریں، قرآن مجید میں کل 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ ویسے تو کم و بیش 1,24,000 ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور انبیاء ہیں ان کی تعداد 26 ہے اور وہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غور کریں، اوپر نبی کا نام ہوگا اور نیچے اس کے جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے آتے ہیں، غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ان کو صفی اللہ بھی کہتے ہیں اور ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی آبجیکٹیو آ سکتی ہے، اگر صفی اللہ آئے یا ابو البشر آئے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آپشن ٹک کرنی ہے۔ اس کے بعد غور کریں، حضرت شیس آتے ہیں علیہ السلام۔ ان کی جو قوم تھی ماننے والی اس کو کہتے ہیں جینوسٹکس، آبجیکٹیو آ سکتی ہے۔ اور حضرت شیس پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 50۔ آپ غور کریں، یا تو کتاب نازل ہوتی ہے انبیاء پر یا صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے 4 آسمانی کتابیں ہیں اور 4 مشہور انبیاء ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی شامل ہے۔ ان کے اوپر وہ 4 کتابیں نازل ہوئیں، جبکہ جو صحیفے ہیں وہ 50 نازل ہوتے ہیں حضرت شیس پر۔ اس کے بعد حضرت ادریس کی بات آتی ہے۔ حضرت ادریس سے ریلیٹڈ کیا کیا ایم سی کیوز آ سکتا ہے؟ انہوں نے کل 180 بستیاں آباد کی تھیں حضرت ادریس نے، اور جو زبانیں تھیں وہ 1000 جانتے تھے۔ اس کے بعد 2 ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، علم فلکیات اور علم الحساب۔ یہ دونوں کی بنیاد حضرت ادریس نے رکھی۔ نیکسٹ آ سکتا ہے، غور کریں، حضرت ادریس کا جو ذکر آیا نا وہ قرآن پاک کی 2 سورتوں میں ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ہجرت کا حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مصر کی طرف ہوا تھا، ایجپٹ کی طرف۔ اس کے بعد ان کو زندہ جنت کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور جو ان کے صحیفے نازل ہوئے ان کے اوپر ان کی تعداد ہے 3۔ یہ حضرت ادریس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کریں تو غور کریں، ان کا لقب کیا تھا؟ نجی اللہ، شیخ الانبیاء، آدم ثانی۔ یہ ان کے ٹائٹل ہیں اور یہ عراق کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح غور کریں، طوفان نوح کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2242 سال بعد یہ پیش آیا واقعہ، اور جو طوفان نوح ہے وہ تقریباً 6 ماہ رہا تھا۔ اس کا جو ڈیوریشن تھا رہنے کا وہ 6 ماہ تھا، اور کل 80 لوگ جو تھے وہ اس کشتی میں سوار تھے۔ 80 لوگ تھے۔ اس کشتی کا نام کیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی؟ اس کا نام تھا آرک۔ اردو میں اس کو ایسے لکھتے ہیں، آرک۔ اور جو کوہ جودی پہاڑ ہے وہ بیسیکلی ترکی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک منکر بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اس کا نام تھا کنان۔ اگر آپ پچھلے لیکچر میں جا کے دیکھیں تو حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر ہوا ہے اس میں، وہ کنان ہے اور وہ منکر تھا۔ اس کے بعد آپ کا جو ذکر آیا ہے وہ سورہ ہود میں آیا ہے، اور آپ کی جو مبارک عمر ہے وہ تقریباً 950 سال کی ہے، یعنی 50 سال کم 1000 سال کی عمر مبارک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس کے بعد دیکھیں، حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ یہ بیسیکلی پراسرار طور پر ان کو غائب کر دیا گیا تھا، حضرت الیاس کو۔ اگر بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ان پہ جو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اور انہوں نے جو پرورش پائی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے تو یہ آسیہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اور جو آپ کو نبوت کی بشارت ہوئی تھی وہ وادی طوبہ میں ہوئی تھی۔ آپ کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، ان کی تعداد ہے 40 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کرشمے عطا کیے تھے وہ 9 کرشمے تھے، اور جو احکامات نازل ہوئے تھے ان کی تعداد 10 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کریں، حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے کزن ہیں حضرت یحییٰ، اور آپ کا جو لقب ہے حضرت عیسیٰ کا، ان کو یسوع مسیح بھی کہتے ہیں اور روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ٹائٹل ہیں، کوئی بھی آبجیکٹیو آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کریں، ان کا پیشہ تھا بڑائی، یہ لکڑی کا کام کرتے تھے جس کو ہم انگلش میں کارپینٹر کہتے ہیں، اور آپ کے گھر میں پرورش ہوئی تھی حضرت مریم کی،
اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ اس کے بعد غور کریں، حضرت ہود پہ آ جائیں۔ حضرت ہود کا جو اصل نام ہے وہ ہے ابر، اور آپ بھیجے گئے تھے بنی عاد کی طرف۔ بنی عاد کے بادشاہ کا نام تھا شہداد۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہے، یہ بھیجے گئے تھے بنی سمود کی طرف، اور آپ کو معجزہ ملا ہے، وہ جو اونٹنی کا معجزہ ہے وہ آپ کو ملا ہے۔ اس کے بعد یہ جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی کا جو ہے نا وہ شکار تھی، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے علاوہ ایک قوم لوط بھی ہے جس پر عذاب آیا تھا اس ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ اس کے بعد غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے کچھ حلقہ ہیں، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، آپ کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، آپ کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے مبارک زمانے میں پہلی مرتبہ حج فرض ہوا تھا، اور آپ کا جو سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کے اندر وہ جو آگ میں ڈالے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، یہ جو معجزہ تھا یہ سورہ انبیاء میں ذکر ہے اس کا، اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے عراق میں۔ اس کے بعد آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کیا آ سکتے ہیں؟ ان کا لقب تھا ابو العرب یا ذبی اللہ، دونوں لقب ہیں، اور کعبے کے سب سے پہلے متولی تھے۔ متولی ہوتا ہے جو خیال رکھنے والا ہو کعبے کا، تو آپ سب سے پہلے متولی ہیں۔ اس کے بعد اگر غور کریں، حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کیا، حضرت لوط۔ اس کے بعد حضرت اسحاق پہ آ جائیں، ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی ہے، بیسیکلی جو یہودی لوگ ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی بیوی کا نام تھا ریبیکا۔ اس کے بعد آپ کی جو ادھیڑ عمر تھی نا، مطلب آپ کی بہت زیادہ جب عمر مبارک ہو گئی تھی تو آپ کی بنائی جاتی رہی تھی، یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب آتے ہیں علیہ السلام، ان کی بیوی کا نام تھا راہیل، اور ان کا جو لقب ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور ان کو جیکب بھی بولتے ہیں۔ یعقوب ہے تو جیکب بولتے ہیں انگلش میں۔ اور بنی اسرائیل میں 70,000 نبی تشریف لائے تھے، 70,000 یہ تعداد ہے ان کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف کے لیے جوزف کا ورڈ بولتے ہیں انگلش میں، اور یہ کنویں میں رہے تھے۔ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو یہ 3 دن تک کنویں میں رہے تھے، یہ آپ کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو انگلش میں ڈیوڈ لکھتے ہیں، ڈیوڈ۔ آپ کا لقب ہے خلیفۃ اللہ۔ آپ کا معجزہ کیا تھا کہ آپ لوہے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو زرہ سب سے پہلے ایجاد کی تھی وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر جو پرندوں کی بولی تھی وہ آپ ہی سمجھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شان عطا کی تھی، اور آپ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ خلیفہ کہا گیا ہے۔ اور حکیم لقمان کے استاد بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ حکیم لقمان کے استاد بھی ہیں، اور یہ حضرت سلیمان کے والد ہیں۔ حضرت داؤد والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور ان کو انگلش میں سولومن بولا جاتا ہے۔ آپ کی بیوی ملکہ سبا تھی جس کو بلقیس کہا گیا ہے، اور یہ وہ بلقیس کا تخت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ ایک تخت والا واقعہ ہے، وہ کافی لمبا واقعہ ہے، وہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعمیر کی تھی بیت المقدس کی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیغام لے کے آتا تھا ایک پرندہ، وہ پرندے کا نام تھا ہدہد، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ آپ بیسیکلی زنبیلیں بنا کر آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور آپ حیوانوں کی بولیاں سمجھتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس جو تھے یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تقریباً 40 دن یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور جو لقب آپ کا تھا وہ صاحب الحوت اور ذوالنون، یہ دونوں القابات جو ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے۔ اور غور کریں، موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ نے غور کیا، جب شب معراج کا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے کئی جگہوں پر یہ سنا بھی ہے کہ آپ 7 آسمانوں سے گزر کے گئے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، آپ وہاں تک تشریف لے گئے۔ اب غور کریں، سب سے پہلے آسمان پہ جب آپ گزرے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، یہ پہلا آسمان ہے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، آپ سے ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان پر۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے چوتھے آسمان پر۔ پھر حضرت ہارون ہیں جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان سے 5ویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے 6ٹھے آسمان پر ملاقات، اور آپ لوگوں کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو نمازیں پہلے 50 فرض تھیں، پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, آپ واپس جائیں اور جا کے اپنی امت کے لیے نمازیں کم کروائیں. تو 50 سے جو 5 وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ہوئی تھی. اور اگر 7ویں آسمان کی بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور غور کریں 2 MCQs اور آ سکتے ہیں. پہلے آسمان کا نام ہے رقی اور 7ویں آسمان کا نام ہے فراخ, یہ دونوں MCQs بھی آتے ہیں. تو غور کریں, ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ کون کون سے انبیاء کس کس طریقے سے تشریف لائے اور کس کس نبی کے متعلق کون کون سا ایکسپیکٹڈ MCQs ہے جو آ سکتا ہے. تو وہ بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم سارے کے سارے MCQs اس لیکچر میں کور کریں. اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ جب لیکچر سنیں تو آپ لوگوں نے اس کو سننے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لینا ہے. تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم.